نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے۔ گویا جتنا آپ قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اولاد اور وقت میں برکت نازل ہوگی۔ بعض مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں وہ کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ اطمینان قلب ہے، ایک سکون ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی خوشی ہے، اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا، میں ایک اچھے پروڈکٹیو کام میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی برکات بھی عطا فرمائے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 177 سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، یعنی نیکی ان کی نیکی ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہ آیت کریمہ جس کو آیت البر کا نام دیا گیا ہے، قرآن مجید کی ایک جامع آیت ہے جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ان تمام چیزوں پر بات کی گئی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان پر یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ثوری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا کہ واقعی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ایک آیت بھی کافی ہے۔ جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا گویا وہ پورے اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا۔ تو آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر اہل کتاب کی ایک جماعت اور مشرکین نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تو ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کسی خاص رخ کی طرف منہ کرنے کا نام ہی نہیں کہ تم اس معاملے کو اتنا طول دیتے چلے جا رہے ہو۔ اصل بات کیا ہے کہ نیکی اللہ کی اطاعت کا نام ہے، کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے وہ کر لیا جائے۔ صرف مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانے کو کوئی کہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا دوسرا کہے نہیں میں مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں تو میں نیکی کر رہا ہوں، تو نیکی کسی رخ کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی تو اللہ کی بات ماننے کا نام ہے، وہ جس طرح کا بھی حکم دے۔
تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دوسرے معنوں میں چند مخصوص کام کر لینا، چند ریچولز کو اپنا لینا کافی نہیں۔ ابن عباس اس بارے میں کہتے ہیں تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی نیکی نہیں، یعنی نمازیں پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نیکی کے کام بھی کرتے چلے جاؤ۔ بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا صدقہ خیرات کرتی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں، کیا ہوا اگر نماز نہیں پڑھتی؟ نہیں، یہ بھی نیکی نہیں، کیونکہ نیکی صرف اپنی منمانی چند چیزوں کو اختیار کر لینا ہی نہیں، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے جس جس چیز پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارا دل اس کے بارے میں شک میں ہو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں، نہیں تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم بالکل ٹھیک، تم حق پر ہو، تم صحیح کر رہے ہو، لیکن وہ نیکی نہیں بنے گی جب تک تمہارے دل کے اندر کسی نیک کام کے کرنے کا اطمینان نہیں ہوگا۔ اور دل کا اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب کسی کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ جب دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے نا تو بظاہر وہ نیکی کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر وہ نیکی کر کے سکون اور چین نہیں آتا، وقتی طور پر لوگوں کی تعریف سے کوئی خوشی ہو بھی تو بعد میں دوبارہ ویسے ہی اسی ڈپریشن میں گر جاتا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ جس میں اللہ کے لیے کام کرنا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یعنی جیسے آپ نے کیا، اور پھر جو بھی اچھا کام انسان کرے گا، جس جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو اختیار کرتا چلا جائے۔ ہمارے دین میں تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھا گیا، چاہے حشاش بشاش چہرے سے کسی انسان سے ملاقات ہی کرنا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی کو کوئی چیز دینا، کوئی کھانے پینے کی چیز دینا، کو پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دینا، کسی کی مدد کرنا کسی بھی طرح، چاہے اس کو سواری میں مدد دے یا کسی اور چیز میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نیکیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب سب سے پہلے انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اسی لیے ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اس کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور یہ ایمان لانا جو ہے یہ انسان کو آگ سے نجات دلانے والا ہے۔ اور ایمان لانے میں چار چیزیں ہیں: اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات یعنی اس کے اچھے اچھے ناموں پر، اس کی جتنی بھی اچھی صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان سب کو ماننا، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت اور موت کے بعد جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب کو برحق ماننا، جن کی تفصیلات آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اس ایمان میں کیا کیا شامل ہے؟ ان کے ناموں پر ایمان، جو نام بتائے گئے ہیں وہ ملائکہ ہی کے سمجھنا۔ ان کے کاموں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیز پر مقرر کر رکھا ہے، جس کی کچھ تفصیلات ہمیں معلوم ہے، ساری نہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت یہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اچانک جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھنے لگے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان، کیونکہ پھر فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر وحی آتی ہے اور پھر کتاب آتی ہے، اور پھر آخرت کی تفصیلات اور زندگی میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ والکتاب، کتاب سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں، یہ اسم جنس ہے، اور ان میں سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ یہ مانا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی۔ دیکھیے یہ جو میں مختصر تفصیلات بتا رہی ہوں نا، یہ ذہن میں حاضر ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، اگر پوچھا جائے کیا مطلب ہے اس کا، تفصیل نہیں معلوم، تو یہ تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں
کوئی شک نہیں ہے جو باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں اور جو پچھلی کتابوں میں بھی تھیں وہ اللہ کی طرف سے اور بالکل سچی باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح کتاب میں موجود احکامات پر ایمان کے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ان کے ناموں پر بھی ایمان، والنبیین اور نبیوں پر ایمان، اس میں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا۔ ان کی تصدیق اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا اور وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جب ایمان ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں پہلا نمبر عبادات کا نہیں بلکہ حقوق العباد کا رکھا گیا، اور اس میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اپنا مال کی محبت کے باوجود خرچ کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے۔ حُبِّهِ سے یہ دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔ اور مال میں صرف کرنسی نہیں آتی بلکہ جس چیز کے بھی ہم مالک ہوتے ہیں، جو چیز بھی ہماری ملکیت میں دی جاتی ہے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے، وہ سب کا سب اس میں شامل ہے۔ اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی خاطر دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ دونوں طرح کا مال دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مال بھی جو معمولی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کو اگر بکری کا ایک جلا ہوا کھر بھی دینے کو ہے اور وہی دے سکتی ہے تو اس دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے، یا یہ کہ تم کسی کو اسمائل ہی کر دو یا ایک اچھی بات ہی کر دو تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ تو معمولی سے معمولی چیز دینا کسی کو، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور دوسری طرف اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز دینا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور جو خرچ کرتے ہیں فرشتے ہر روز مقرر ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اور متبادل عطا کر۔ اب جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، ذوی القربا، اور اس سے مراد والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اور پھر اولاد اور اولاد سے متعلق جو ان کے بچے وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اجر کیا ہے؟ اس میں صدقے کا اجر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں پر جب ہم خرچ کریں تو صرف اس وقت کریں جب وہ غریب فقیر ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا۔ وہ مال دیتے ہیں ذوی القربا کو، یعنی آپ کے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، چاہے وہ مسکین فقیر ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی دینا ہے، یعنی تحفے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، ہبہ کی شکل میں، ان کی تعلیم کے اوپر، شادی بیاہ کے موقع پر، کوئی فوتگی ہو جائے اس موقع پر۔ الحمدللہ ہمارے کلچر میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن افسوس ہی کہ روح نکل گئی ہے اس کی، ہم صرف رسمن دیتے ہیں۔ اب شادی آ رہی ہے، کیا دینا ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے تم کیا دو گے، تم کیا دو گے، سب ملتا جلتا دے، یہ پھر رسم بن جاتی۔ جو آپ کی توفیق ہے اور جو دوسرے کی ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں کے بیچ کی راہ اختیار کریں، اور بہترین چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ تحفے محبت بڑھاتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے سے ان کے اندر آپ صلہ رحمی جب کرتے ہیں تو آپ کے قریب آتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، عداوتیں دور ہوتی ہیں، اور آپ کے دل کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا مال زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر اسی طرح خاص طور پر اس رشتہ دار کو دینا کہ جو دشمنی اور عناد رکھتا ہو، جو آپ کو کبھی نہ دے کچھ، اس کو دینا، کیونکہ بعض اوقات ہم دیتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کی طرف سے تو کبھی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، چھوڑو اس کو۔ نہیں، جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہو، جو آپ کو برا بھلا کہتا ہو، کیونکہ جب کسی کے پاس مال ہوتا ہے نا تو اس سے حسد کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے، بس لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمیں ہی دے دیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہوتا، انسان کی بعض اوقات ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو سرفیس پہ کسی کو نہیں پتہ چلتی کہ اس کے پیچھے سب کچھ کیا چل رہا ہے، لیکن دیکھنے والا اچھا حال خوشحالی دیکھ کے زیادہ توقع رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو پھر ناراضگیاں شروع ہو جاتی۔ تو ایسے میں انسان جتنا کر سکے، جو دے سکے، سب سے پہلے ان کو دے، پھر اس کے بعد یہ کہ سب کچھ انہی کو نہ دیتا رہے، دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ والیتاما، یتیموں کو دے، بلوغت سے پہلے یتیم ہوتے ہیں، جب بالغ ہو جاتا بچہ پھر یتیم نہیں رہتا، اور یہ جنت کو واجب
راغب کرنے والا عمل ہے، اور وہ گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ ہوتا ہے جس میں کسی یتیم بچے کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کرنا، یعنی فقیر اور محتاج لوگ۔ فقیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے پینے کو، نہ لباس، نہ شادی کی کوئی توفیق، نہ ہی سواری، نہ کوئی گھر چھت، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے مساکین جو ہیں ان پہ خرچ کرنا بھی بہترین نیکی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے اور جو بھی ان کے گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے تھے، یعنی ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ شہد اور گھی کی کپی نکال کے لاتے، کچھ گھر میں نہیں ہوتا تھا، وہی چاٹنے کے لیے دے دیتے، چلو اس کو چاٹ لو، جو وہ انڈیلتے ڈالتے ہوئے لگ گیا، اور کچھ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مسکین کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری نظروں سے اتر گیا، باسی ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ آپ مسکین کو دے دیں۔ نہیں، جو ٹھیک ہے آپ کے کھانے سے بچ گیا لیکن اچھی حالت میں ہے، وہ آپ مسکین کو دیں۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ وابن السبیل اجنبی شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے شہر میں گیا ہو، حالانکہ اپنے گھر میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کا مال متاع جو ہے وہ لٹ گیا، یا کسی مصیبت میں پھنس گیا، یا بیمار ہو گیا کہ اس کے پاس اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھا کر اس کو پھیلا دیا، اور جو صالح اولاد چھوڑی، نیک اولاد، اور مصحف قرآن جو میراث میں چھوڑا، یا کوئی مسجد بنائی، یا مسافر خانہ بنایا، یا کوئی نہر جاری کی، یا اپنی زندگی میں اور اپنی تندرستی میں سے اپنے کچھ مال میں سے صدقہ کیا، ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ لہٰذا انسان کو اس نیت سے بھی مال دینا چاہیے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے بعد بھی نیکیوں کا کوئی سلسلہ جاری رہے۔ والسائلین، اور سوالی بھی، سوال کرنے والوں کو۔ یہ وہ سوالی ہیں کہ جن کو محتاجگی نے مجبور کر دیا ہاتھ پھیلانے پہ، ویسے وہ مانگنے والے نہیں تھے لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات اچانک بزنس لاس ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی شخص کی سواری اس کا ذریعہ ہوتی ہے آمدنی کا، وہی جلا دی جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں رائٹس ہوتے ہیں بعض ملکوں میں، تو وہاں پر جو گاڑی آئی، جو چیز آئی، اس کو جلا دیا۔ اچھا بھلا کام، روز کی روٹی روزی چل رہی تھی اور وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا، تو وہ شخص یکا یک اس مصیبت میں آ گیا۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ اتنا بڑا لگ گیا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی عام لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی مسجد تعمیر کر رہا ہے، یا مدرسہ بنا رہا ہے، یا پل وغیرہ، یا کوئی سڑک بنا رہا ہے، اور اس کو خود اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے لیکن اس کام کے لیے چاہیے۔ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے، جیسے فنڈ ریزنگ وغیرہ ہوتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ خرچ کریں، تو اس طرح بھی سوال کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور پھر یہ کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹانا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک کھوری دے دو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر دعا ہی دے دو، اچھی بات ہی کر دو، ایک اسمائل ہی دے دو، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ وہ پھر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں، وہ اقام الصلاۃ وہ آت الزکاۃ، اور ان سارے ویلفیئر کے کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کی بھی پابندی کرے، کیونکہ کچھ لوگ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو یہاں ساتھ ہی نماز کا ذکر بھی آ گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز جیسے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرے۔ اقامت صلاۃ کے پیچھے بھی بات ہوئی کہ ساری شرائط کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ پہلا جو انفاق تھا وہ کیا تھا؟ نفلی صدقہ، یعنی رشتہ دار کو، مسکین کو، یتیم کو، نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ یعنی اپنا فرض بھی ادا کرے، کیونکہ بعض لوگ نفلی صدقہ روز دے دیتے اور وہ کہتے ہیں ہو گئی ہماری زکوٰۃ بھی۔ نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ پر ہجری سال گزرنا چاہیے، لونر ایئر جو ہے وہ گزرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ آپ صاحب نصاب ہوں، اور پھر آپ کے پاس جو کچھ بھی جو ایسٹس ہیں ان سب کی ویلیو پتہ چلے، اور پھر اس کے اوپر کیلکولیشن ہو،
اور پھر پرسنٹیج، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے جانور مویشیوں پر اور پرسنٹیج کے حساب سے ہے، اسی طرح سونے پہ اور طرح ہے، چاندی پہ اور طرح ہے، باقی چیزوں پہ تو یہ نہیں کہ ایک ہی رول سب پر اپلائی ہوتا ہے۔ اور پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن گنجا ناگ ان کے گرد لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اس لیے صدقات تو جو بھی آپ کریں، تھوڑا یا زیادہ جو آپ کا دل چاہے، لیکن زکوٰۃ کی طرف سے غافل نہ ہو، اس فریضے کو اپنے وقت پر پورا کریں، اور جب وقت آ جائے تو اس کو اپنے مال سے الگ نکال دیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے جب وہ عہد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے نیکی کے کاموں میں سے، اخلاق کی اتنی ساری چیزوں میں سے عہد کی پابندی، کمٹمنٹ نبھانا، جو بندے اور رب کے درمیان ہے اس کو پورا کرنا، نظر پوری کرنا، قسم پوری کرنا، عام کیا ہوا وعدہ پورا کرنا، بندے اور لوگوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو بھی پورا کرنا، کیونکہ عہد شکنی منافقت کی علامت ہے، اور جب تک اسے چھوڑ نہ دے نفاق اندر سے نہیں نکلتا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء، بأساء بؤس سے ہے، بؤس کہتے ہیں تکلیف، تنگی، یعنی مالی تنگی، محتاجی۔ ضراء بیماری ہے جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی بیماری آ جائے یا لمبی ہو جائے بیماری تو اس میں انسان صبر سے کام لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کسی جنگ میں پھنس گئے ہیں یا مسلط کر دی گئی ہے تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لیا جائے۔ یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، یعنی یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے دعووں میں سچے ہیں، اپنے کلیمز میں سچے ہیں، اور یہی لوگ دراصل تقوی والے، یہ تقوی والوں کی علامتیں ہیں۔ یاد رکھیے سورۃ البقرہ کا پہلا نصف جو تھا اس میں زیادہ تر اہل کتاب کے بارے میں بات کی گئی، تاریخ سے متعلق باتیں تھیں، لیکن نصف ثانی جو ہے اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اور چونکہ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا، لہٰذا اب اہل ایمان کو احکامات دیے گئے ہیں کہ تم پہلے تو ایک اور سچویشن میں تھے جب تمہارے اپنا کوئی وطن نہیں تھا، کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں تھی، لیکن اب تمہیں اللہ نے ایک جگہ دی ہے، اب اس میں تم اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کے وفادار بن کر رہو، اور کیا کچھ کرو۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں جو ابھی گزری زیادہ تر پرسنل اصلاح کی یا ذاتی اصلاح کی باتیں تھی، اور اب کچھ باتیں ہیں جو اجتماعی سطح پر کرنے والی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں، یعنی جنہیں قتل کر دیا گیا، ان کے بارے میں قصاص لینا یعنی خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے فرائض میں سے ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد، یعنی جس نے قتل کیا قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت، یعنی وہی قتل کی جائے گی، خون کا بدلہ اسی سے لیا جائے گا جو قاتل ہوگا، کسی اور کو نہیں مارا جائے گا۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارثوں کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے اس دیت کو ادا کرنا لازم ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زمانے جاہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے زور آور قبیلہ جو تھا وہ کمزور قبیلوں پہ جیسے چاہتا تھا ظلم ڈھاتا تھا، اور اس ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل کر دیا جاتا تو جواب میں وہ صرف قاتل کو نہیں قتل کرتے تھے بلکہ کئی اور بھی اس قبیلے کے قتل کر ڈالتے تھے، اور بعض اوقات پورے قبیلے کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے تھے، چاہے وہ قاتل ہوتا یا نہ ہوتا، بے گناہ ہوتا، اس کو بھی رگڑ دیتے، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے۔ تو یہ تو
جنگل کا قانون تھا جس میں کوئی عقل سمجھ کی بات نہیں تھی، لیکن اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کی اصلاح کی کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب علیکم القصاص، اللہ نے لکھ دیا ہے خون کا بدلہ لینا، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دیتا ہے، یعنی حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے کہ اگر قاتل کو قتل کرنا، یہ شادی شدہ زانی یا دین سے نکلنے والا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر مقتول کے وارثوں کو دو باتوں کا اختیار ہے، وہ کیا؟ یا تو معاف کر دے یا پھر اس کو قتل کر دے، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دے، اور کسی کو بھی قصاص میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ناحق سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے، صحیح طور پر عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور قصاص میں قاتل کی بجائے کسی اور کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچانے کا بھی قصاص ہے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں آتا ہے، والجروح قصاص جس میں آتا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب پہلی شریعتوں میں کیا ہوتا تھا، جیسے یہود میں یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا، اور نصارہ کے ہاں کیا تھا کہ معاف کر دو۔ اسلام میں کیا ہے؟ دونوں آپشنز ہیں، بدلہ بھی لے سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو۔ اب اگر کوئی معاف کر دے تو معاف کر دینے کے احسان کا بدلہ کیا ہے کہ اس کو دیت دی جائے، یعنی کچھ تو کمپنسیشن دی جائے، اور وہ مقرر کر دی گئی کہ ایک شخص کی کتنی دیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے تھے کہ معاف کرنا بہتر ہے، یعنی دوسرے شخص کی جان بچ جائے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر اس صورت میں بدلہ ہوگا، اور اگر معاف کیا جائے تو دیت، اور دیت کو جب مقرر کر دیا جائے کہ اتنی دیت ہوگی، یعنی دیت کا مطلب ہوتا ہے خون بہا، یعنی خون کی رقم، تو پھر وہ بھلے طریقے سے ادا کرے جس کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو چونکہ فوقیت دی تو آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان قتل کرتا ہے نا تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندے کا حق، اور ایک ہے اولیاء کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اب اللہ سے توبہ کریں، یعنی آپ نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا جس نے قتل کیا، اب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کیا کرے؟ توبہ کرے، اور جس کو اللہ چاہے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرا ہے مقتول کا حق، بندوں کا حق، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن چاہے تو اپنا بدلہ لے گا، یعنی اس کو اس کی نیکیاں دینی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس پہ ظلم ہوا، یعنی ناحق قتل ہوا جو۔ اور تیسرا ہے اولیاء کا حق۔ اولیاء کا حق کیا ہے؟ دیت۔ مثلاً ایک عورت کا شوہر مار دیا جاتا ہے جو اس کا کمانے والا تھا، جو اس کا گھر چلا رہا تھا، اب وہ چلا گیا، اب اس کے ہاتھ میں کیا رہا؟ اب اسے کچھ تو ملنا چاہیے، کوئی ایسی اماؤنٹ ہو کہ جس کے ساتھ مزید کوئی بزنس ہو یا اس کے گھر کا خرچہ چلے۔ تو اس صورت میں دین نے کیا حکم دیا کہ اولیاء مقتول کو مارنے کی بجائے کیا کرے؟ اس کی دیت لے لے، اور پھر دیت میں کمپنسیشن جو ہوگی وہ اولیاء کا حق ادا ہو جائے گا۔ اولیاء کا مطلب جو وارث ہیں، اور ان وارثوں کو قاتل کا بھائی بتایا گیا ہے۔ مقتول کے جو وارث ہیں وہ قاتل کے بھائی، قرآن کہتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی قتل جیسی بات بھی ہو جائے تو اسلام کا رشتہ، اخوت کا رشتہ نہیں ختم ہوتا۔ کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لے کے بیٹھ جائیں اور رشتہ داریاں کاٹ دیں اور ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں اور سالوں سال ناراضگیاں پالیں، اس کی تو ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمت اور رحمت، یعنی اس امت پر اللہ نے معاملے کو ہلکا کر دیا، یعنی تخفیف قصاص کی شکل میں، معافی یا دیت کی شکل میں، اور یہ تینوں صورتیں اللہ کی طرف سے خاص تمہارے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل میں صرف معافی تھی، قصاص اور دیت نہ تھی۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم،
تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یعنی دیت لے کر یا دیت کو قبول کر کے قصاص سے دستبردار ہو کر پھر قتل بھی کر دے تو پھر دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا حکم کیوں دیا اور یہ سارا قانون کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا کہ اگر کسی بھی قاتل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اس کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہوں تو پھر وہ قتل نہیں کرے گا. اس طرح اگر چند لوگوں کو سزا مل جاتی ہے تو پھر آئندہ سے قتل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یا کم از کم بہت کم قتل ہوگا. ورنہ اگر قاتل چھٹے پھرے تو وہ ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ایک سلسلہ شروع کر دیں قتل کرنے کا، کیونکہ شر میں بھی لوگوں کو مزہ آنے لگتا ہے. یعنی حرام کام کر کے جب پکڑ نہیں ہوتی، کوئی پٹائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ بدماشی پہ اتر آتا ہے. تو اس لیے قاتل کو بدلے میں قتل کر کے تم کیا کرو گے؟ مزید لوگوں کی جانیں بچاؤ گے. حیاتن، زندگی ہے اس میں. یا اولی الالباب، اے عقل والو. کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ اچھا ایک مرنے والا تو مر گیا، اب دوسرے کو کیوں مارے، نہیں مارنا چاہیے. تو لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو اس سے مزید اور بھی مریں گے. پھر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ ہے. اس لیے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، آیت وراثت اس کو منسوخ کرتی ہے. غیر وارث کے لیے وصیت کا حکم باقی ہے. یعنی ایسے رشتہ دار جن کو ورثے میں سے حصہ نہیں ملنے والا، ان کے حق میں وصیت کر دی جائے. اور وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد بھی مقرر کر دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ 1/3. اور پھر وصیت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے. یعنی مرنے کے بعد اگر کسی کو تمہارا مال دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی تمہارے لیے باعث ثواب ہوگا. لیکن یاد رکھیے کل مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا اپنا مال تو ہے، اتنی محنت سے کمایا ہے تو اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی. نہیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی. یہ اللہ نے دیا ہے تمہیں، یہ مال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. لہٰذا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا نا وہ بہت حکمتوں پر مبنی ہے کہ وہ تمہیں جس طرح تقسیم کرنے کو کہتا ہے، اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے، اور اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے. یعنی اس میں کیا حکمت ہے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا. اور پھر وصیت زندگی میں ہوتی ہے لیکن وہ مال مرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے، زندگی میں نہیں دے سکتے آپ. مثلاً آپ یہ کہیں کہ میں نے 1/3 کی وصیت کی، بہتر ہے میں 1/3 میں اپنے ہاتھ سے دے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. یا کوئی کہے وہ میرے باپ نے میرے کزن کے لیے یہ وصیت کی تھی تو لہٰذا وہ نکال دیں. ایسا نہیں، وہ جب مرے گا تو تبھی ہوگا. اور 1/3 سے زیادہ کرنا جو ہے وہ ثواب میں نہیں گناہ میں شامل ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں. یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. صرف 1/3، اور 1/3 کو بھی آپ نے فرمایا تھا یہ وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی زیادہ ہے. اس لیے ابن عباس کہا کرتے تھے کہ 1/5 کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور باقی وارثوں کو ہی جائے کیونکہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. اب رہا یہ سوال کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں یعنی والدین یا والدین کے والدین جو ہیں ان کو ورثہ نہیں مل پاتا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی. اسی طرح مثلاً آپ کی خالہ جو ہے، الخالۃ کالام، خالہ نے آپ کو پالا ہے اور ساری زندگی اس نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، اور آپ کی ماں تو پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی جو اصلی ماں تھی. تو اب یہ خالہ جو ہے وہ ایک طرح سے کس کے اس میں آ گئی، ماں کے برابر آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات سوتیلے والدین ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر آپ ان کے لیے وصیت کریں گے. اسی طرح یہاں پر صرف والدین کی بات نہیں ہو رہی، والاقربین کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے آیت کو ٹوٹلی منسوخ کیسے کر سکتے ہیں؟ والاقربین، رشتہ دار بھی. رشتہ داروں میں جیسے آپ کے کزنز ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، یا اور اس طرح کے کہ جو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وارث نہیں بنتے، کیونکہ آپ کے وہ وارث موجود ہیں جن کی موجودگی میں کچھ اور لوگوں کی طرف نہیں جا سکتا مال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی کے حق میں آپ وصیت کریں گے، اس کے علاوہ بھی نیکی کے، خیر کے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں ادارے کو یہ پیسہ دے دیا جائے، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں ٹوٹل اماؤنٹ میں سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے بچوں کے پاس بہت کچھ ہے. آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے دے دیں جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے تاکہ وارثوں کو کچھ نہ ملے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی پر ظلم کرے، کسی کا حق مارے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے. بلا شبہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. یعنی ایک شخص مرنے سے پہلے وصیت کر گیا، لیکن اس کے بچوں نے وصیت کے کاغذ اٹھایا اور پھاڑ دیا کہ ہمیں نہیں دینا کسی اور کو کچھ، ہم سب خود ہی بانٹیں گے آپس میں. تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ سخت گناہ کی بات ہوگی. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک شخص لکھوا رہا ہے کہ میری طرف سے $1,000 فلاں کو دے دینا، اور وہ 1,000 کے بجائے 100 لکھ دے جان بوجھ کے کہ 100 فلاں کو دے دینا. کیونکہ عام طور پر ہم وصیتیں کس سے لکھواتے ہیں؟ اپنے بچوں وغیرہ سے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سسٹم موجود ہے، لائر وغیرہ کے پاس آپ جاتے ہیں، ایک پراپر ول بناتے ہیں جو بھی. لیکن عمومی طور پر جنرلی اوور آل ان دا ورلڈ ہر جگہ یہ سسٹم نہیں ہوتا. تو وہ قریب ترین ہی، کبھی شوہر بیوی کو لکھوا رہا ہے یا بیوی شوہر کو لکھوا رہی ہے، یا باپ بچے کو لکھوا رہا ہے یا بچہ باپ کو لکھوا رہا ہے، وٹ ایور ریزن. تو اس میں یہ نہیں کر سکتے آپ کے لکھوانے والا جو لکھوا رہا ہے اور وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اس کو تبدیل کر دیں. اس وقت لکھتے وقت تبدیل کریں یا پھر بعد میں تبدیل کریں، پیپر ہی تبدیل کر دیں، یا پھر اماؤنٹ تبدیل کر دیں، یا وارث کا نام تبدیل کر دیں. مثلاً وحیدہ کو دینا تھا تو ہاں مٹا دی، وحید بنا دیا اس کو، یعنی عبارت میں کوئی تبدیلی کر دیں یا ہاں بڑھا دی. تو یہ تبدیلیاں ٹیکسٹ میں، اماؤنٹ میں، سچویشن میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تبدیل کرنا تو منع کیا گیا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو وصیت لکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والا ناحق وصیت کر رہا ہے، اپنے وارثوں کے حق میں وصیت کر رہا ہے کہ میرا مال کا آدھا حصہ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا. تو یہ تو غلط ہے. تو جنفن کا مطلب ہوتا ہے طرفداری، یعنی وہ ایک انڈیو فیور کر رہا ہے، کسی ایک کی طرف ٹلٹ ہو گیا. او اثمن، یا گناہ جان بوجھ کے، پتہ بھی ہے یہ نہیں کرنا پھر بھی کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ فاصلح بینہم، تو پھر ان کے درمیان باہم اصلاح کرا دے. پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. تو یہاں پر خاص طور پر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کو تبدیل کیا جائے گا. مثلاً اگر کوئی کر کے فوت بھی ہو چکا ہے تو اب کیا ہوگا؟ سب وارثوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ جو وصیت کی گئی تھی یہ غلط تھی،
اور اس کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے، تو اس تبدیل کرنے والے پہ پھر گناہ نہیں. ویسے تو تبدیل کرنا منع ہے، لیکن گناہ والی وصیت، مثلا کسی حرام جگہ مال دینے کے لیے اس نے کہا جو اس کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے، تو وارث بیٹھ کے اس کو درست کرے. اب دیکھیں کئی دفعہ ایسی کیسز آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے جہالت کی وجہ سے غلط وصیت کی، تو اب ہم بہن بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان کی قبروں کی آگ بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں، لیکن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے دین کی اتنی تعلیم تو ہے نہیں، اور ہمارے یہاں عموماً لوگ خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کون پسند ہے، میرے قریب کون ہے، میری خدمت کون زیادہ کرتا ہے، مجھے کون زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اسی کو ہی سب کچھ دے جاؤں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین ہوں یا تمہاری اولادیں ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ بہتر ہے، تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچے، کون تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، کس کو دینا تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث بنے گا کہ وہ مال کو اور اچھی جگہ خرچ کرے. کیونکہ آپ دیکھیے نیک اولاد ہوگی تو نیک جگہ خرچ کرے گی تو وہ بھی ثواب ہوگا، لیکن اگر ناخلف لوگ ہیں تو وہ اس سے اور زیادہ غلط حرام کام کریں گے، حرام جگہوں پہ لگائیں گے تو وہ وبال ہی بنے گا. تو ایسی صورت میں انسان کو وصیت کو اگر وہ غلط ہے تو تبدیل کرنا چاہیے. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت 6 غلاموں کو آزاد کیا موت سے پہلے، اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا، ٹوٹل پراپرٹی یہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، یعنی جو بچے تھے، اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا، اور آپ نے سخت الفاظ کہے. یعنی وصیت زندگی میں بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہے، اور اگر زندگی میں پتہ ہی نہیں چلا اس کو، بعد میں ہی کھولی گئی تو دیکھا یہ تو غلط وصیت ہوئی بھی ہے، تو وارث بیٹھ کے اکٹھے مشورے سے اس کو شریعت کے مطابق کریں. یہ سب متقین پہ حق ہے، تقوی کی علامت ہے کہ آپ غلط چیز کو درست کریں. اور اس میں بعض اوقات حالانکہ آپ کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کیوں بری بنوں، میں کیوں کہوں، سب میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ عموماً اس وقت تانے بھی بڑے دینے لگتے ہیں لوگ. ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی پڑی ہے اور تم لوگوں کو وراثت تقسیم کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے. یہ بہت عام باتیں ہوتی ہیں، تم اسی انتظار میں تھے کہ فلاں مرے اور جلدی سے تمہیں سب کچھ مل جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو ایسی کوئی نصیحت کرتا ہے یا خیر خواہی سے امر بالمعروف کرتا ہے تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات سچویشنز ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس بات کی لومت اللائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈریں، اور حقداروں کو ان کا حق دلوائیں. ان کے حق میں بھی اچھا، ورنہ کیا آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے وراثت تقسیم ہونے میں جتنی ڈیلے ہوتی ہے اتنے مسائل بڑھ جاتے، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات وارثوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب وہ آگے اس کی اولاد مزید وارث بن چکی ہوتی ہے. ابھی یہ جھگڑا نہیں ختم ہوا تو ان بچے وہ کلیم کرنے کھڑے ہو جائیں گے، کہاں کہاں تک فساد جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ کیا جائے. پھر 183 آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. روزہ ایک فرض عبادت ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کیونکہ جب تقوی آ جاتا ہے تو ہدایت بھی ملتی ہے، تقوی آ جاتا ہے تو جنت بھی ملتی ہے، تقوی آ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں. یہ تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی، یعنی بہت رحمتیں اور برکتیں ان میں نازل ہوتی. تو یہ تقوی جو ہے یہ زندگی میں بہت ضروری ہے. اور روزہ اللہ نے فرض کیا کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر یہ صفت آ جائے، اور جب یہ تقوی آئے گا تو آگ سے بھی بچاؤ ہو جائے گا. روزہ ڈھال ہے، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. روزے کا لفظ جو ہے سیام سوم، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے روکے رہنا. یعنی روزے کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ تزکیہ کا بہترین طریقہ ہے. اور روزہ کفایت کرنے والی فرض عبادت ہے، اور یہ سب سے منفرد عمل ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، یعنی ایک چیز آگ سے تمہاری رکاوٹ بن جائے گی روزہ، اور صدقہ کرو گے تو آگ بجھنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں ہمیں، اگر ہم نہ عمل کرنے والے ہوں تو پھر اپنا ہی قصور ہے، ورنہ اس آگ سے تو بچنے کے کئی طریقے ہیں۔ روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا چاہیے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا۔ جب ثواب کی نیت ہوتی ہے نا، احتساب جس کو کہتے ہیں، ایمان و احتسابن، تو جب ثواب کی نیت ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر لعلکم تتقون، روزہ تقوی کس طرح پیدا کرتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ جب حلال چیز انسان اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے تو حرام سے بچنے کی قوت اندر آ جاتی، یعنی آپ کو ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اور اپنے اوپر ضبط نفس جس کو کہتے ہیں، کیونکہ سارا دن آپ پانی نہیں پی رہے، سیلف کنٹرول ہے کہ پانی کی پیاس بھی ہے پھر بھی نہیں پی رہے، اسی طرح بھوک لگی کچھ نہیں کھا رہے۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ آپ کو روکتی، تو روزے نے روک دیا۔ اگر تم اللہ کے حکم سے رکو گے تو یہاں گناہوں سے رکو گے، اور کل جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ چند دن ہیں، صبر سے کام لو اور روزے پورے کر لو، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے جیسے بیماری ایک رکاوٹ ہے روزہ رکھنے میں، یا سفر کہ اس میں مشقت ہوتی ہے انسان کو، تو پھر کیا کرے؟ روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اگر 29 کا رمضان تھا تو 29 روزے رمضان کے بعد پورے کر لے، گنتی پوری کرے۔ 30 تھا تو 30 پورے کرے۔ عربی مہینے نہ 31 کے ہوتے ہیں نہ 28 کے ہوتے ہیں، یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں جتنے دن کے روزے بنے اتنے روزے بعد میں بیماری اور سفر کی وجہ سے جو چھٹ گئے ان کو پورا کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے کم بیماری میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے کوئی زکام ہو گیا یا ہلکا پھلکی تھکاوٹ ہو گئی، سر درد ہو گیا، اب آپ کہیں میں تو بیمار ہوں روزہ چھوڑ رہی ہوں، نہیں۔ اسی طرح ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ ہے دائمی بیماری، ایسی دائمی بیماری کہ جس میں ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں اور روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ فدیہ دے دیں گے۔ اسی لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ابن عباس نے اس کو یطوقونہ پڑھا ہے، جس کا مطلب ہے تکلیف اٹھا کے روزہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ بہت تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں پھر وہ کیا کریں؟ روزہ چھوڑ دیں اور ایک مسکین کا کھانا، ایک وجبہ، ایک میل جو اس کو کہتے ہیں، کھانے سے مراد صرف نہیں کہ چند کھجوریں دے دو، نہیں، ایک میل جس میں روٹی چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ اس کو سالن کے ساتھ یا جس طرح بھی وہ آپ اس کو دیں، یعنی ہر روزے کے بدلے۔ اور بہتر یہی ہے کہ فوڈ ہی دی جائے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو کسی مسکین کو 30 روزوں کے اکٹھے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، وہ ہر روز ایک ایک کھا لے، اور وہ پھر اس کی مرضی، وہ کھانا کھائے یا کچھ اور کرے، آپ نے کھانا دینا ہے یا کھانے کے اندازے کے پیسے۔ اور پھر فرمایا کہ جو خوشی سے نیکی کرے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا کام مشکل بھی ہو تو خوشی سے کرنے چاہیے، اور پھر صرف فرض روزے ہی نہیں ادا کرنے چاہیے، نفل روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور پھر صرف ایک مسکین کو کھانا ہی نہیں ضروری دینا، ایک کو تو لازم ہے دینا، ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا، آپ 2 وقت کا بھی دے سکتے ہیں، آپ زیادہ مسکینوں کا بھی دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کی گنتی میں پڑے رہتے ہیں، ایک وقت کا دیں یا 2 کا دیں، تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، ناشتے کا دیں یا ڈنر دیں، یا گوشت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی تحقیقات کرتے ہیں،
حالانکہ کیا ہے، ایک کھانا کہا گیا نا، ایک کھانا جو ایک وقت میں اگر تم جو بھی کھاتے ہو، ایوریج انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کتنا ہر روز ہم کھا رہے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ دے دو، یا کسی مسکین کو کھانے میں شریک کر لو، اس کو ساتھ بٹھا کے کھلا دو، یا پھر یہ کہ اس کے گھر پہنچا دو، پکا ہوا پہنچا دو یا کچا پہنچا دو، جیسے بھی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے روزہ چھوڑو مت، چھوٹے چھوٹے عذر سامنے رکھتے، کیونکہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ روزہ رکھو یہی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ ساری رخصتیں اور فدیہ اور یہ ساری یعنی آلٹرنیٹ تمہیں دے دیے گئے، لیکن پھر بھی اصل پسندیدہ چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کا فائدہ کتنا ہے تو پھر تم کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہ چاہو اور چھوڑنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک آیت میں کتنی ساری باتیں بتا دی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کا سارا دنیا میں آ گیا ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں، بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان، اس پر اتارا گیا، اور وہاں سے 23 سالوں میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، لیکن آغاز رمضان میں ہوا تھا، اور اس قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو اتنی عزت ملی، اور پھر دوسری وجہ اس میں روزے کے فرض عبادت کی ادائیگی ہے۔ لیکن شہر رمضان کیا ہے اس کی پہچان؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی کلام ہی نہیں، اس جیسی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ تو برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو پھر جس مہینے میں یہ نازل ہوا، جس رات میں یہ نازل ہوا، ان سب کو بھی فضیلت دی اللہ نے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جس رات قرآن نازل، اللہ نے اس رات کو اتنی عزت بخشی، اتنا بڑا مقام دیا کہ اب اس کے بعد تم اس رات میں جب عبادت کرو گے تو گویا تم 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت کر رہے ہو، اتنا بڑا ثواب۔ جس ہوتا ہے نا کہ کمپنیز اپنے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جس دن وہ کمپنی شروع ہوئی ہے تو وہ خاص سیل لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی نیکیوں کے ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور پھر کرتے 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 آخری اشرے کی آخری طاق راتیں، سبحان اللہ، عبادت کی راتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، ان کا شوق رکھنا چاہیے، ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، پہلے سے مائنڈ بنانا چاہیے، پورے پلاننگ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ میں کس طرح ان راتوں کی عبادت کروں گی تاکہ مجھ سے اتنی بڑی خیر ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن بہرحال رمضان کی بابرکت رات میں قرآن کا نزول ہوا، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ کتاب مبارک جس رات میں اتری وہ مبارک، جس نبی پر اتری، جس امت پر اتری، جس شہر میں اتری، یہ سب کے ساتھ برکتیں لگی ہوئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ، ہر رات میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور پچھلا سارا دہرایا کرتے تھے۔ اسی لیے پھر امت میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کم از کم رمضان میں ایک پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے۔
تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، اور یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ پھر ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی 3 ساڑھے 3 مہینے رہ گئے ہیں، اب تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اپریل کے اینڈ میں اس دفعہ انشاءاللہ تعالی رمضان ہوگا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رضا کے راستے بے حد آسان کر دے، اور جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ تمہارے لیے کسی فرض کی ادائیگی مشکل ہو تو تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دے، کنسیشن دے دے، یعنی کہیں تو اس نے تمہارے لیے فدیہ رکھا اور کہیں رمضان کے بعد گنتی پوری کرنے کا رکھا، مختلف صورتوں سے تخفیف کر دی۔ اور یہ صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر دین کے معاملے میں ہے، جیسے پیچھے قتل کے احکام میں آپ نے دیکھا کہ کتنی آپشنز ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی ہیں اور باقی بھی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، سبحان اللہ، یعنی کمٹمنٹ نبھاؤ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کام کو پورا کرنا، یہ انسان کو بڑی سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کام شروع کر لیتے ہیں، ادھورا چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کو بھی آپ شروع کریں اس کو تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ آپ کا اینڈ کیسے ہوا اس میں۔ مثلاً آپ ساری نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات میں وضو توڑ دیتے ہیں، تو کیا آپ کو وہ فرض 4 عطا ہو گئے؟ نہیں، آپ کو پوری 4 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے، آپ کی نماز مکمل ہوتی۔ اسی طرح آپ نے سارا دن روزہ رکھا، افطار سے 10 منٹ پہلے آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے، کیا آپ کا روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ قضا دینی ہوگی۔ اب آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ افسوس کریں؟ افسوس کی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس سارے دن کی مشقت کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح آپ حج پہ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ آپ احرام کی پابندیاں نہیں کرتے، یا اور اسی طرح کچھ خلل کر کے آ جاتے ہیں، یا لڑائی جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک حج میں لڑائی جھگڑے سے نہ بچا جائے تو حج مبرور نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی کام، تعلیم کا کام، آپ ایک کورس شروع کرتے ہیں اور پھر ادھورے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی دیکھے مجبوری معذوری اپنی جگہ، وہ تو یہاں سارے فرائض کے اندر ہے اور یہ بھی تخفیف ہے، لیکن سستی کے مارے بس کبھی کچھ کر لینا کبھی کچھ کر لینا، کسی کام میں استقامت نہ ہونا، کسی کام کو سنجیدگی سے نہ لینا، کسی کمٹمنٹ کو نہ نبھانا، ڈیوٹی لے لینا اس کو پورا نہ کرنا، کمٹمنٹ کر لینا میں فلاں کاز میں اتنے پیسے دوں گا ہر مہینے، اور پھر آدھے میں چھوڑ دینا شیطان کے کسی وسوسے کے تحت۔ تو وہ جس کا گھر چل رہا تھا آپ کے چند ڈالر سے، وہ بےچارہ تو پھر محتاج ہو کے بیٹھ گیا، تو آپ نے اس کو امید ہی کیوں دلائی تھی؟ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تو اختتام اچھا کیا کریں اور اس کی دعا بھی مانگا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، کہ اللہ ہمارے ہر کام کی عاقبت اچھی کر دے۔ ساری زندگی آپ نے نیکی کے کام کیے، بڑھاپے میں آ کے آپ نے غلط کام شروع کر دیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک خاتون کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اب تو وہ فوت ہو گئی، ان کی بیٹی بے حد پریشان ہوتی تھی کہ میری والدہ ساری زندگی کی تہجد گزار، نمازی، صدقہ خیرات کرنے والی، لیکن بڑھاپے میں آ کے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ دی۔ ہم سمجھاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، لیکن کہتی ہیں اچھا اچھا، لیکن نہیں پڑھتی۔ اولاد کے لیے بھی کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے ماں باپ کو اتنا نیک دیکھا ہوتا ہے، تب تو جانے کا وقت آ گیا، اب یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ کبھی کسی نیکی پہ غرور نہ کریں، منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں میں تو یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی کروں گی۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، دل پلٹنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت بدل جائے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، انسان کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نیکی کے کاموں میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟
دو طرح کی ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق یہ ہوتی ہے کسی کام کی توفیق مل جانا، اللہ نے راہ دکھا دی یوں کر لو۔ وہ ہوتا ہے نا آپ کرتے کرتے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، سبحان اللہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کسی نیکی کے کام کا خیال آ جاتا ہے تو وہ خیال ہی انسان کو سرشار کر دیتا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گی، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے بھی گائیڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں، اسباب سے بھی کرتے ہیں۔ آپ کو ذہن کچھ الجھا ہوا ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو راہ بتا دیتے ہیں، یہ کر لو، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ساری چیزیں یہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے نیکی کے بعد کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے، تیری توفیق سے ہی میں نیک کام کے قابل ہوئی ہوں۔ کبھی تکبر نہ آئے، کبھی غرور نہ آئے، کہ کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، ایسا نہ ہو کہ نیکی کا غرور آ جائے اور پھر کر کے اس کو ضائع کر دے، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور تکبیر تکبر اللہ میں کیا ہے، رمضان کے آخر میں جب چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کرو، تکبیریں پڑھنی شروع کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کی بڑائی بیان کر کے ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کی اچھائی بیان کر کے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے خوش ہوتا ہے، اس کو اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ یا رب تو بڑا ہے، تو نے توفیق دے دی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ الا ما ہداکم، کس بات پر کہ اللہ نے ہدایت دے دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور شکر کیا ہے، دل میں بھی خوشی، عید کے دن خوش ہو جاؤ خوب، اور پھر زبان سے بھی اچھے کلمات، ایک دوسرے کو تقبل اللہ کی دعائیں، عید مبارک، میل ملاقات، تحفے تحائف، اور خوشی خوشی بچوں کے ساتھ بھی، ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز، اور گھر کے اندر بھی، اور پھر نمازوں کی بھی پابندی۔ یہ نہیں کہ رمضان بھر تو تراویحیں بھی پڑھتے رہے اور عید کی صبح فجر بھی چلی گئی کیونکہ رات دیر تک عید کی تیاریاں ہوتی رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناشکری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے نا جسم ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے، پھر عبادت مشکل نہیں لگتی، پھر بعد میں تہجد بھی مشکل نہیں لگتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس سے زیادہ ہوتا رہا ہے، تو پھر اس نیکی کے عمل پر دوام اختیار کریں تاکہ شکر ادا ہو سکے۔ یہ جو آپ کی عید کی نماز ہے وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح پھر آپ اس وقت کیا دیتے ہیں، جانے سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں، یعنی وہ مال کا صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ اچھے اچھے کھانے بنا کے ہمسایوں کو ادھر ادھر کھلاتے ہیں، وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا 100 کے دن گزار لوں، بور ہو رہا ہوں، یہ کچھ نہ بور ہو نہ ہونے دے، یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے عبادت کے بعد خوش ہونے کا موقع دیا، اگر گھر میں بور ہو رہے ہیں نکل جائیں کہیں، بچوں کو لے جائیں، تاکہ یعنی ہوتا ہی ہو نا کہ گھر کے اندر بعض اوقات وہی ایک دوسرے سے بچے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، کچھ اور ہونے لگتا ہے تو آپ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آؤٹنگ کروا دیں، کوئی ایسا کام کریں۔ الحمدللہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ عید کے دن بھی سو جاتے ہیں آرام سے۔ عید سونے کے لیے نہیں آئی، عید خوشی منانے کے لیے آئی، اور اگر گھر کے بڑے سو جائیں تو بچے بیچارے کیا کریں گے؟ آپ سوچئے، ایسی مائیں بچوں پہ بڑا ظلم کرتی ہیں کہ جو ایسے مواقع پر خود آرام کر رہی ہوتی ہیں، سو رہی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو باہر لڑنے جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکٹھے مل کے کام کرنے میں جو خوشی ہے نا، وہ اکیلے اکیلے میں نہیں ہوتی، اور صرف اپنی مرضی کا کام کرنے میں بھی خوشی نہیں ہوتی کہ بس منمانی کی جائے ہر کام میں، کہ میرا جو دل چاہتا ہے بس میں وہ کروں گی۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے، اس لیے اس سے دعا کرنی چاہیے۔ جب میرے بندے آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پکاریں، یا دور ہے تو ہم زور زور سے پکارا کریں، چلا چلا کے پکاریں؟ تو کیا بتایا گیا کہ رب کیا ہے، انی قریب، قریب ہے۔
ٹھیک ہے، وہ تو دل کے اندر کے حال کو بھی جانتا ہے، اور دعا سننے کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اور دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اور ہر پکارنے والے سے وہ قریب ہے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کے قرب کو محسوس کرے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہ جو داعی ہے نا، اس کے ساتھ ال بھی لگا ہوا ہے، خاص پکارنے والا۔ قبولیت دعا کی شرائط ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط حرام سے بچنا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، تو اگر کوئی شخص جس کا کام کاروبار حرام کا ہے اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، تو پھر فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور اللہ کی اطاعت ضروری ہے، انہیں چاہیے یہ بھی میری بات مانے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم گناہ کریں تو دعا نہ مانگیں، استغفار کریں، دعا مانگیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کے کام کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ انہیں سیدھی راہ ملے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ لیکن انسان کو اپنے حال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے میں اللہ کے کتنے حقوق پورے کر رہا ہوں، میں کتنی فرما برداری کر رہا ہوں، اور پھر جب انسان صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی، صرف دعا کی قبولیت ہی نہیں، لعلہم یرشدون بھی ہوتا ہے، رشد و ہدایت بھی ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت ہے، دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں۔ دعا انسان کو ضرور فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو اترا ہے، مصیبت آ گئی ہے، اور جو ابھی نہیں اتری وہ بھی پلٹ جاتی ہے۔ دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، جس کے منہ سے دعا نہیں نکلتی۔ تو ہمیں خوب خوب اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر کسی کی زندگی سنور جائے آپ کی دعا سے تو اجر بھی لکھا جائے گا آپ کے لیے۔ لیکن دعا کی قبولیت جو ہوتی ہے نا، وہ تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز اس کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، دوسرے یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، تیسرے یہ کہ اس کے بدلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا قطع رحمی کی نہ ہو اور جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، یہ نہ کہے کبھی، یہ کبھی نہیں منہ سے نکالنا چاہیے۔ اور جہاں تک آخرت میں ذخیرہ ہونے کا تعلق ہے تو جب انسان وہاں پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے اس کے بدلے میں یہی سب کچھ ملتا، کیونکہ دنیا کا جو ملا وہ تو وہیں ختم ہو گیا، اب یہاں جو ملے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہیں، یہ کہ اخلاص اور پوری توجہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ جو سوالی ہوتا ہے، جو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ کس طرح مانگتا ہے؟ اکڑ کے تھوڑی مانگتا ہے، بیک کرتا ہے، اور پھر تکرار سے، صرف ایک دفعہ نہیں، بار بار مانگنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے حیا والا ہے اور بڑے کرم والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ پھر اسی طرح حمد و ثنا اور درود پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر جامع کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے، یعنی کم لفظوں میں زیادہ چیز مانگنا۔ پھر اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنی چاہیے، اس کو پکار کے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مجیب یا قریب، اس طرح کر کے پکار کے دعا مانگنی چاہیے۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بہت مشکل آ جائے تو یا اللہ وہ فلاں کام میں نے تیری خاطر کیا تھا،
اگر وہ تجھے پسند تھا تو اس کے وسیلے سے تو میری یہ مشکل آسان کر دے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا. بس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ ان میں تقویٰ آ جائے. یاد رکھیے ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے کی اجازت اور بیوی سے مباشرت کی، اس کے بعد نہیں. یعنی ایک دفعہ سو گئے، عشاء پڑھ لی، بس ختم، رخصت ختم. سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. تو ظاہر ہے یہ پابندی سخت تھی اور مشکل کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت دے دی. یاد رکھیے کہ رمضان کے بارے میں جو مسائل اور فضائل اور یہ سب چیزیں، یہ کتابیں وہاں موجود ہیں. رمضان سے پہلے سب میں بانٹیے بھی اور علم بھی حاصل کیجیے، اور اس کی دعائیں وغیرہ بھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے اور کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اللہ کا حکم ماننے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، اور الٹیمیٹ ریزلٹ تقویٰ کی شکل میں کیا انسان کے اندر چیز آتی ہے، نیکی کا کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال ہوا یہ تھا کہ صحابہ میں سے ایک قیس بن سرما انصاری تھے. ہوا یہ کہ وہ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہے تو نہیں، لیکن میں کہیں سے ڈھونڈ کے لاتی ہوں، کچھ بندوبست کرتی ہوں. تو وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے تو ان پہ نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے. یعنی بیوی جب تک واپس آئی سو چکے تھے. اب جب بیوی کھانا لائی تو وہ کہنے لگے ہائے تمہاری محرومی، یہ تم اب کھا بھی نہیں سکے. تو وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے. تو یہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی کے پاس جانا اور کھانا پینا یہ سب کچھ کیا ہے؟ حلال ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اور پھر ہسبینڈ وائف کے رشتے کو چند لفظوں میں بہت خوبصورت انداز میں واضح کر دیا گیا. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، لہذا اس لباس کی حفاظت کرو، اس لباس کو خوبصورت بناؤ، اس تعلق کو اچھا ہونا چاہیے. لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے، انسان کے پردہ پوشی کرتا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے. لباس تحفظ کا باعث ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. لباس بیرونی ماحول سے انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے سردی سے، گرمی سے، اور اسی طرح کی گرد و غبار سے. تو اسی طرح پریشانی کے وقت میں انسان کو اپنے ساتھی کے لیے ایک ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ سیکیور محسوس کرے، جس سے اس کی وحشت دور ہو، اس کے اندر انس پیدا ہو. لباس انسان کی تکمیل کرتا ہے، انسان کو معزز بناتا ہے. ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی بیشی پوری کرتے ہیں. بیوی کے بغیر شوہر اور شوہر کے بغیر بیوی نامکمل ہوتے ہیں. دونوں کا ساتھ کمپنسیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کی کمی کو. اور پھر لباس جو ہے یہ خوبصورتی کا باعث بھی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ لباس کے اوپر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو اپنی پسند کا بنانے میں اور اس پہ
کتنا کتنا وقت لگتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ رشتہ کی تلاش اور یہ ساری چیزیں بھی وقت لیتی ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بہترین چیز جو کام کرتی ہے وہ صبر و برداشت ہے، عفو درگزر ہے، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے رویوں پر صبر کر جانا. ہاں اگر معاملہ بہت ہی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ نے آلٹرنیٹ کئی سولوشن بھی رکھے ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا مطلب کیا ہے، یعنی جو اس آیت میں آیا ہے، کیا اس سے حقیقتاً دو دھاگے مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے دو دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو پھر تو تمہارا گدا بہت لمبا چوڑا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی، یعنی تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے سیاہ اور سفید کو، دن اور رات کے الگ ہونے کا وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو. یہ سحری افطاری کا وقت بتا دیا گیا. سحری میں تاخیر پسندیدہ ہے اور افطار کا وقت جو ہے ادھر سے جو ہی سورج غروب ساتھ ہی کر لینے چاہیے. افطار میں جلدی جو ہے یہ پسندیدہ ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت نہ کرو حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، لیکن کچھ وقت اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے اس میں دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں، یعنی مسجد میں ان کا کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں واضح کر دی ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، بچنے والی چیزوں سے بچیں. پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ اور نہ اس کو بطور رشوت حاکموں کے پاس کھینچ لے جاؤ تاکہ ایک گروہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا لے حالانکہ تم جانتے ہو. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روزے کی حالت میں انسان اللہ کے حکم سے نہایت مرغوب چیزیں، کھانا پینا اور جماع جیسی چیزیں جو ہے ان کو ترک کر دیتا ہے. تو اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی مال ناجائز طریقے سے حاصل ہو وہ نہیں کھانا چاہیے. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جیسے سود ہے، زنا کی اجرت ہے، نجومی کی فیس ہے، شراب کی فروخت ہے، لاٹری، جوا یا گانے بجانے کی اجرت ہے، یہ سارے آمدنی کے ذرائع جو ہیں یہ حرام ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح خاص طور پر اس آیت میں رشوت سے منع کیا گیا ہے کہ تم حکام کے پاس مال لے جاؤ، ان کو پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلے کرواؤ یا ان سے کچھ انڈیو فائدے حاصل کرو، تو یہ تمہارے لیے درست نہیں. کیونکہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی مسلمان کا ناحق مال ہتھیائے، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام کر دیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مال نہیں اٹھانا چاہیے. یعنی مثلا کسی نے بہت اچھی کوئی گولڈ کی انگوٹھی پہنی ہوئی تو آپ کہتے دیکھتی ہوں تمہارا دل کیسا ہے، دکھاؤ ذرا میں پہن کے دیکھوں، اور پہن کے کہو اب تمہاری چھٹی. تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے، چاہے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر شخص کو اپنی چیزیں پیاری ہوتی ہیں اور دھوکے سے اور مذاق مذاق میں کسی کی کوئی چیز لینا یہ بھی ناجائز ہے اور باطل ہے. پھر اسی طرح کسی کی چیز چرا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گم شدہ چیز جو ہے آگ کی لپٹ ہوتی ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جانا. یعنی مثلا آپ کو کوئی شخص اپنی کرسی پہ پرس رکھ کے بھول گیا، چلا گیا، پیچھے سے آپ دیکھتے تھے، آپ کہتے چلو موج ہو گئی، تو یہ جو ہے یہ آگ کی لپٹ ہے، گویا تم آگ کا انگارہ اٹھا رہے ہو. تو کسی کی چیز کے اوپر نظر نہ ہو. پھر اسی طرح حرام کمانے والے کی بڑی سے بڑی نیکی پر بھی ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا، اس سے رشتہ داروں کو دیا تو اس پر اس کو گناہ ہوگا، یعنی وہ مال خرچ کرنے پر بھی الٹا عذاب. پھر اسی طرح جو آدمی کسی کی ظلمن زمین دبا لے، جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں نا، ان کے پراپرٹیز کو ہضم کر لینا یا اور کوئی بھی صورت، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. اسی طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کا کھانا کھا جانا یا اس کا کپڑا اٹھا لینا یا کوئی بھی اس کی ضرورت کی چیز اٹھانا، ان سب چیزوں سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے. کیونکہ ہمارے دین میں
جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑے وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ مال جھگڑوں کا باعث بنتا ہے، دوسروں کے ساتھ بدسلوکی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے، اور اس سے امن و امان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کچھ چیزیں انسان دین کا علم حاصل کر کے اس کو پتہ چلتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے انسان کی جو ایک فطرت ہے یا اس کا دل بھی اس کو بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ تو کسی کی چیز ہے، اس میں تمہارا کیا حق۔ پھر فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ ہر آیت کے اندر تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ انسان نیک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو، اور اللہ کے ڈر سے جب تک حرام، ناجائز، ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ نہ دے، اور جو چیزیں اللہ کی پسند کی ہیں ان کو اختیار نہ کر لے۔ تو چاند کے بارے میں سوال کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ نے اس کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سورج تو ہمیشہ ایک ہی جتنا ہوتا ہے، جب چڑھتا ہے اور اترتا ہے سارا دن ایک ہی سائز میں نظر آتا ہے، لیکن چاند جو ہے وہ مہینے کے اول میں اس کی اور شیپ ہوتی ہے، درمیان میں اور ہوتی ہے، آخر میں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وضاحت کر دی گئی، کیونکہ اصل میں ایک بات یہ بھی تھی کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے ساتھ بہت سے توہمات وابستہ تھے ان کے، اور بہت سی خرافات اس کے ساتھ وابستہ تھیں، اور قسمتوں پہ اثر ہونے کے عقائد تھے، تو ان سب چیزوں سے بچنے کو کہا گیا۔ تو چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہر مہینے جو ان کے مختلف کام ہیں، ڈیٹس وغیرہ ہیں، ان کا تعین کرنے کے لیے ہیں۔ اس سے حج، روزہ، افطار، قرض، اجرتیں، ماہواری کے ایام، عورتوں کی عدت اور بہت سی شرائط کی مدت معلوم ہوتی ہے۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ۔ زمانے جاہلیت میں قریش کے علاوہ باقی لوگ جب حج اور عمرے کا احرام پہن لیتے تھے تو اپنی حماقت کی وجہ سے گھروں میں پچھلی طرف سے آتے تھے، یعنی مین ڈور سے نہیں آتے تھے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ ایک مین ڈور ہے اور ایک بیک ڈور ہے جس سے آپ کی اکثریت اندر آتی، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ کنوینئنس ہے، یہ یہاں پارک کیا، یہاں سے اندر آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ادھر سے آنا زیادہ ثواب کی بات ہے اور یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ خیال آ گیا تھا کہ ایک دفعہ جب احرام پہن کے نکلے تو اب یہ بدشگونی کی بات ہے کہ ہم پھر گھر واپس جائیں جب کوئی ضرورت پڑ گئی، مثلاً کوئی کبھی چابی بھول آتا ہے، کوئی چیز چھوڑ آتا ہے جاتے جاتے سفر میں، اکثر یہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کبھی ہوا ہوگا کہ کسی ہوٹل میں گئے، پاسپورٹ رکھوایا اور ایئرپورٹ پہنچ گئے اور پتہ چلا کہ پاسپورٹ تو پیچھے ہی رہ گیا ہے۔ تو اس قسم کے سب کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں اور انسان کو واپس جانا پڑتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی جب واپس جاتے تو پھر یا تو شرمندگی یا پھر ریچول کے طور پر مین ڈور سے نہیں جاتے تھے، دیواریں پلانگ کے یا بیک ڈور سے اندر داخل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کس کی نیکی ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ یہ کہنے کو تو ایک خاص موقع کی مناسبت سے بات کی گئی، لیکن اس کو ایک زندگی کا عام اصول بھی بنا لیں کہ ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کریں، یعنی بات کریں تو قولوا قولا سدیدا، کوئی کام کریں تو پہلے اس کا کرنا سیکھیں اور اس کا صحیح طریقہ اختیار کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے ہیپ ہیزرڈ الٹا سیدھا کام بغیر پلاننگ بغیر ترتیب کے شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بننے کی بجائے اور بگڑ جاتا ہے، اور کام خراب ہو جاتا ہے، اور لمبا ہو جاتا ہے، جلد بازی میں کتنی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے پر کرنا،
اس کے اصل رستے سے کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم شارٹ کٹس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ مین روڈ کی بجائے ہم یہاں ادھر ادھر سے چلے جاتے ہیں، رش کم ملے گا، اور آگے سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈیڈ اینڈ ہے، یہاں تو یہ تو نکلنے کا راستہ ہی نہیں۔ ایک لمبا کریسنٹ جو ہے وہ گھوم کے واپس ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ تو اس لیے انسان کو صحیح طریقے اختیار کرنے چاہیے، چاہے ڈرائیونگ ہو، چاہے کوکنگ ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، اور معاملات میں آسانی والا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کے ساتھ آسانی اختیار کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں تو صحیح طریقے پر کریں، ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ یہ اللہ کا یہ حکم ہے اس لیے مجھے اب ان کو سنانا ہی سنانا ہے، نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے، حکمت عملی کے ساتھ کام لیں کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے۔ اسی طرح معلم اور متعلم دونوں کو وہ طریقہ تعلیم میں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے، نہ کہ استاد اپنی علمی قابلیت جھاڑتا رہے اور شاگرد جو ہے وہ صرف نمبروں ہی کی خاطر پڑھتا رہے اور اصل مقصد بھول جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی کام کا جو آپ ارادہ کریں تو پہلے اس کا پورا طریقہ معلوم کریں اور پھر اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالیں، اور پھر اگر انسان اس اصول پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے اس کو مقصد بھی مل جاتا ہے۔ یعنی مقصد کے حصول کے لیے جائز، حلال، مناسب، درست راستے اور طریقے اختیار کیے جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں بتا دیا کہ تقوی ضروری ہے ساتھ، یعنی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، جیسے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر اس طریقے سے کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اپنے من گھڑت من مانے طریقے نہیں اختیار کرو کیونکہ یہ بدعات میں شمار ہو جائیں گے۔ تو ہر کام کو سیدھے طریقے سے کرنا، درست طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر سختیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کریں، جواب دیں، لیکن منع کر دیا گیا۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، کمزور ہو تم، تھوڑے ہو تم تعداد میں، دشمن زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس وقت صبر سے کام لو۔ جب مدینہ میں آ گئے اور پھر آپ کی جمعیت بڑھنا شروع ہوئی، مسلمانوں کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی، تو پھر ان کو اپنے دفاع میں لڑنے کا حکم دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی۔ یعنی جب وہ جنگ کے لیے قوی ہو گئے تو اللہ نے قتال کا حکم دے دیا۔ اسلام میں جنگ نہ تو عداوت پہ مبنی ہوتی ہے، نہ ہی کسی کے اکسانے پر کہ کسی نے لڑنے کے لیے اکسایا تو لڑنے لگ گئے، اور نہ ہی بد نظمی کے طریقے پر۔ یہ جنگ دین اور ملک کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے اور کمزور مسلمانوں کے دفاع میں کی جاتی ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے، اور جنگ سے پہلے دین کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ اور پھر جنگ کے کچھ اصول بتا دیے گئے کہ تم اس میں زیادتی نہیں کرو گے۔ زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس شخص سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ نہیں کر رہا، خواہ مخواہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ درست نہیں۔ اسی طرح اس سے مراد عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا ہے، یہ زیادتی ہے، کیونکہ عورتیں اور بچے تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بغیر کسی اور مقصد، یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے جنگ کرنا، مال اکٹھا کرنے کے لیے، یا کسی کا علاقہ ہتھیانے کے لیے، یا کسی کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو یہ سب طریقے زیادتی میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، جس نے اللہ سے کفر کیا تو تم اس سے اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، وعدہ خلافی مت کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، بچوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل مت کرو، مسئلہ نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لوٹ مار نہیں کرو، اور مسئلہ ہوتا ہے ناک کان وغیرہ کاٹنا، اس سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ زیادتی میں شمار ہوتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور تم دوران جنگ جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، اور تم انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل اور خون ریزی سے زیادہ شدید ہے۔
اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑیں، پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ یہاں کیا حکم دیا گیا کہ جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دی گئی تھی، پھر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور فتنے سے مراد یہاں کفر ہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر حرم میں قتل کی حرمت بیان کی گئی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو قتال نہیں کیا تھا۔ ہاں، اگر وہ وہاں پر جنگ کرے تو پھر تمہارے لیے بھی جائز ہوگا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیں اپنے ان بڑے بڑے جرائم سے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، جیسے سورۃ انفال میں آتا ہے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں۔ یعنی یہاں قتال فی سبیل اللہ کا مقصد بتا دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم کفار کا خون بہاؤ یا ان کے اموال لوٹو، بلکہ اصل مقصد کیا ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ دین اللہ کا ہو جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور دنیا کی خاطر جو جنگ لڑے اس کو فی سبیل اللہ نہیں قرار دیا، کہ صرف وہی شہید شمار ہوگا جو صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کو مسلمان سے جنگ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ یہ جو مسلمان مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں، مختلف طرح کے آج کل جو طریقے نکل آئے ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ کا مقصد کیا بتایا کہ فتنہ ختم کرنا، اور جن حرکتوں سے فتنہ بڑھے اور فساد بڑھے اور بدامنی بڑھے وہ بذات اولا اس سے مقصود ہوں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، بس جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر تقوی کی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام مہینوں میں قتال کی کیا صورت ہوگی۔ اگر کوئی حرام مہینے میں تم سے جنگ کرتا، ویسے تو منع تھا، لیکن اگر کوئی کرتا تو تم بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے، پھر تم جنگ کر سکتے ہو، یعنی دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے جیسے جنگ میں پہل کرنا، تو حرمت والے مہینوں میں مسلمان جنگ میں پہل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ حرمت کے مہینے میں جنگ میں پہل کرنا حرام ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اس میں جنگ کر کے۔ اور پھر والحرمات قصاص، حرمات میں ہر طرح کی حرام کردہ چیزیں آ جاتی ہیں، جان مال، کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی، کیونکہ مومن کا دوسرے مومن پر کیا کچھ حرام ہے، جان حرام ہے، مال حرام ہے، عزت حرام ہے۔ تو جو جس کی جان یا مال یا عزت کو نقصان دے گا پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ والحرمات قصاص، پیچھے تو صرف خون کے بدلے کی بات ہوئی تھی نا، تو یہاں پر کیا ہے، حرمات کی بات ہو رہی ہے کہ ساری حرام کردہ چیزوں کا بدلہ ہوگا۔ تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنی ہی اس پہ کر سکتے ہو، آگے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اس موقع پر بھی اللہ سے ڈرنا، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تمہاری مدد اللہ جب کرے گا جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا۔ اگر جنگ کے موقع پر بھی تقویٰ نہیں تو پھر تمہارا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ اللہ سے تجارت کرو اور زیادہ نفع کماؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دو۔ جتنا زیادہ مال ہے تمہارے پاس اتنا ہی تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
اور اللہ کے راستے میں جو دیا جائے وہ اس سے بہتر ہو کے واپس ملتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. ایک ہوتا ہے نا ہم غریب مسکین کو دیتے جس کی پیچھے تفصیل آیت البر میں گزری، اور ایک یہ ہے کہ دین کی ترقی کے لیے، چاہے وہ کسی مسجد کی تعمیر ہو یا اس کی مینٹیننس ہو یا پھر کسی دینی ادارے کی تعمیر اور ترقی اور اس کو چلانے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سب ہوں، چاہے طالب علموں پہ خرچ کیا جائے یا پھر دین میں کوئی جنگ ہو، جیسے جنگ بدر، احد وغیرہ میں. جنگ تبوک میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سب کچھ ہی دے دیا تھا، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں. تو یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک تو ہے نا کہ اپنے ذاتی دائیں بائیں انسان کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دیتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ انسان سے قبول کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان سراسر اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے کہ یا اللہ یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تیرے دین کا علم پہنچے، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، اور پھر اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، یعنی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے. پھر فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اور اس آیت میں ہر قسم کا احسان شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص چیز کے اندر احسان کرنے کے لیے نہیں کہا. اس میں مالی احسان بھی شامل ہے، اپنی جاہ و منصب کی بنیاد پر کسی حقدار کی سفارش کرنے کا احسان بھی آتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فائدہ مند علم کی تعلیم دینا بھی احسان میں داخل ہے. کسی کو کچھ سکھا دینا، آپ کسی کو کوئی دعا یاد کرا دیتے ہیں، کسی کو کوئی کتاب دے دیتے ہیں، کوئی کارڈ دے دیتے ہیں، کسی کی کوئی بات سن کے اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں جو دین کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تکلیفیں دور کرنا، ان کی مصیبتوں کا ازالہ کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں میں ساتھ جانا، بھٹکے ہوئوں کو رستہ بتانا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا. کوئی شخص بہت مصروف ہے یا زیادہ کام آ گیا ہے، کسی کے ایگزام ہو رہے ہیں، کسی کا کوئی اور ایسے مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو اس کا وہ کام کر دینا جسے وہ کر نہیں پا رہا مصروفیت کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ وہ کام کر دینا جو اس کو آتا نہیں، یا اس کو وہ کام سکھا دینا، یہ سب کچھ احسان کے زمرے میں آتا ہے. اور حتیٰ کہ عبادت میں بھی احسان ہے کہ احسن طریقے سے عبادت کرنا. ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور جو ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے، اور اللہ کی معیت اس کو حاصل رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے. اب باقی احکامات کے بعد حج کا حکم دیا جا رہا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کر دو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر مڈوا لے، کیونکہ احرام میں سر نہیں مڈا سکتے، تو سر مڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے. پھر جو قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. یہ پورے 10 دن ہے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں.
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ تو یہاں پر حج اور عمرے کا وجوب اور ان کی فرضیت کی بات کی گئی ہے کہ ان کو پورے واجبات کے ساتھ اور جس طرح سکھایا گیا اس کے مطابق ادا کرو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی خاطر کرو، یعنی اپنی نیت کو خالص کر لو، اور پھر یہ کہ اس کو پورا کرو۔ اتمو یعنی جب احرام باندھ لو تو سوائے کسی سخت مجبوری کے کہ تم قید کر لیے جاؤ، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، اپنا حج پورا کرو، عمرہ پورا کرو۔ لیکن اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی کسی مرض یا رستہ بھول جانے کی وجہ سے یا دشمن کے روکنے کی وجہ سے بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو جتنی قربانی میسر ہو، یہ قربانی اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بال منڈوا لے تو اس کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ جب تک قربانی اپنے حلال کرنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے تو احرام نہیں کھولنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب انسان امن میں آ جائے تو پھر عمرہ اور حج ملا کے بھی کر سکتا ہے، یعنی اسے حج تمتع کہتے ہیں، یعنی جو عمرے کو حج کے ساتھ ملا دے اور عمرے سے فارغ ہو کر حج تمتع سے فائدہ اٹھائے، تو جیسی قربانی میسر ہو وہ حج کے دنوں میں قربانی کرے، یہ اس پر واجب ہے۔ اور اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں روزے رکھے، جن کی تفصیل اس آیت میں بتا دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حج ایک اہم فریضہ ہے، اور استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے، اور زندگی میں ایک بار ہر مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں، لیکن بہت سے یہ کہتے ہیں کہ عمرہ بھی واجب ہے، چاہے حج کے ساتھ ملا کے کرے یا الگ کرنے کے لیے جائے۔ اور حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، فریضہ حج جلدی ادا کرنا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد افضل ترین اعمال میں سے حج ہے، اور حج اور عمرہ بھی اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ میں تھوڑی بہت کمی ہو تو اس کو بھی جو آپ صدقہ دیں گے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوگا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر اخلاص کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ حج کے احرام کی پابندیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے۔ جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ فدیہ دیا جائے گا، دم دیا جائے گا، جس کی تفصیلات آپ حج کی کتاب میں، عمرے کی کتاب میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اور حج میں جو قربانی ہے وہ بڑی افضل قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا، یعنی قربانیاں کرنا حج میں افضل ترین عمل ہے۔ فرمایا تمہارا حج میں قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر کوئی غریب ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ روزوں سے اس کو کمپنسیٹ کرے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، نیت کر لے، احرام باندھ لے، تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ اللہ کو سب پتا ہے تم کیا کیا کر رہے ہو، کوئی اور دیکھے یا نہ۔ اور تم زاد راہ لے لو، بس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر تقوی کی بات، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کے متعین مہینے ہیں، انہی میں ہی حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ یہ موسم بڑا اچھا ہے، میں ابھی جا کے کر آتی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یعنی ان مہینوں میں ہی احرام باندھیں گے تو آپ کا حج ہوگا۔ اور حج کے دوران پھر کیا ہے؟ 3 کام نہیں کرنے، رفث جماع مراد ہے، فسوق اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام، جدال آپس میں لڑائی جھگڑا، اور جو یہ 3 کام نہ کرے اس کا حج حج مبرور ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ تو لازمی کرنے کی چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ بھی نیکی کا جو بھی کام تم کرو گے، ذکر وہاں کرو گے، نفلی طواف کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، کسی کو پانی پلاؤ گے، یعنی اگر آپ کو اللہ ہمت دے تو جب خود پانی پیئے تو کوشش کریں کسی ایک آدھ کو اور بھی پلا دیں وہاں زمزم۔ پھر اسی طرح لوگوں کا ہاتھ بانٹنا، کسی کا کچھ اٹھا کے اس کی مدد کرنا، کسی کو
سواری اگر چاہیے تو سواری دے دینا. یعنی جتنے بھی کام انسان نیکی کے کر سکتا ہے انسان کرتا چلا جائے، کیونکہ ہر بھلائی جو ہے تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو اس وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرے لفظوں میں انسان کو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کر بازاروں میں ہی گھسے رہتے ہیں، یا پھر باتیں اور کھانا پینا اور لمبی کہانیاں اور پھر ہنسی مذاق. نہیں، یہ کوئی شغل میلے کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ عبادت کا موقع ہے. اس لیے اپنا وقت بھی بچائیں اور دوسروں کا وقت بھی بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ افضل جگہوں پر نیکی کرنے میں اور دعائیں کرنے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ یعنی حج کا جو خرچہ ہے وہ ساتھ لے کے جائیں، سامان ضرورت ساتھ لے کے جائیں، لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، اور بہترین زاد راہ تقوی اللہ سے ڈرتے ہوئے سارا سفر اختیار کریں. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دوران حج تجارت کی اجازت ہے. فضلا من ربکم، رب کا فضل. تو جو رزق ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے آتا ہے، محنت انسان کرتا ہے لیکن ملتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اور پھر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفہ کا دن کون سی ذو الحجہ؟ 9 ذی الحجہ ہے. تو 9 ذی الحجہ میں ہی رکن اعظم ادا ہوتا ہے حج کا، الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہے. یعنی سارے ریچولز اس دن کے پورے کرو، اور پھر مزدلفہ کی طرف لوٹ آؤ، اور وہاں رات گزار کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے نکلو اور منا کی طرف آؤ. اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی وغیرہ ہوتی ہے، بال کاٹے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر بعد میں طواف افاضہ ہوتا ہے. تو اس کی تفصیلات تو حج کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر خاص طور پر عرفہ کے دن انسان کو اپنا بہت قیمتی وقت بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے جو وہاں پہنچتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں. اور عرفہ کے دن کے سوا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد نہ کرے. یعنی سب سے زیادہ لوگ اس دن جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اور اس دن کی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. اور پھر فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پھر وقوف عرفہ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں حج کے موقع پر قریش اور ان کے ہم مسلک مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے، اور باقی لوگ میدان عرفات میں وقوف کر کے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کوئی الگ چیز نہیں ہو، تم بھی وہیں تک جاؤ. تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات تک آئیں، وقوف کریں، پھر واپس مزدلفہ جائیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو مناسک کیا ہے؟ مناسک کا ایک معنی ہوتا ہے ذبح کیے جانے والے جانور، اور دوسرے حج میں کیے جانے والے کام، اور اللہ کا ذکر، منا کے دنوں کی تکبیرات، اور حج کے تمام مقامات کی مسنون دعائیں. اور ان میں انسان دین دنیا دونوں کی دعائیں مانگے، کیونکہ
لوگ وہاں اور باتیں، آباء و اجداد کے قصے اور ان کی فخر کی کہانیاں اور شعر و شاعری کیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس ٹرینڈ کو ختم کیا اور کہا کہ اس کے بجائے کیا کرو، خوب خوب اللہ کو یاد کرو، تکبیرات پڑھتے رہو، کیونکہ جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں پر وہ زیادہ افضل ذکر ہے اور دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے، لہٰذا خوب خوب اپنے لیے مانگو، دوسروں کے لیے بھی مانگو، لیکن صرف دنیا نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو دنیا کہیں بھی نہیں بھولتی، نہ گھر میں نہ وہاں جا کر، ان کو صرف دنیا کی پریشانیاں یاد رہتی ہیں اور انہی کی زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جبکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی دونوں بھلائیاں مانگتے ہیں۔ تو دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں؟ یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ دین اسلام کی نعمت ہمیں ملے، اس دین کا علم ہمیں ملے، کیونکہ اسی کے اوپر انحصار ہے ہماری آخرت کا۔ تو خوش قسمت ہے وہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ پھر دوسری بات یہ کہ انسان کو خوشگوار وسیع حلال رزق ملے، نیک بیوی، نیک شوہر، نیک اولاد جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آرام اور راحت، اعمال صالحہ کی توفیق، نیکی کے کاموں کی توفیق۔ تو گویا بھلائی جو دنیا میں طلب کی جاتی ہے اس میں ہر وہ بھلائی شامل ہے جس کا ہونا بندے کو پسند ہے۔ اور آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ کہ موت آسان ہو، قبر جنت کے باغوں کا حصہ ہو، حشر کے دن امن چین ہو، عرش کا سایہ ملے، آگ کی سزا سے بچ جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو، رب رحیم کا قرب حاصل ہو، اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ تو اس لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ عقل مند ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے دوستوں کو دونوں جہانوں میں دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ہر ڈر پہ اللہ کا ڈر غالب ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، یعنی بھلائیاں مل بھی جائیں اور آخرت میں جہنم کے رستے سے جنت میں جانا پڑے تو یہ بھی بہت مشکل۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں آگ پہ ہاتھ، ابلتے پانی میں لگ جائے، چھینٹ پڑ جائے، توے پہ لگ جائے، گرم کھانا منہ میں چلا جائے، سوچئے لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتا، تو وہ جہنم بہت بری بلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔